بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں پڑھی جانے والی وہ دعائیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے، آج ہم انہیں تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سحری کی دعا۔ سبھی اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی حدیث میں یہ دعا نہیں ہے، یہ صرف عربک ورڈز ہیں۔ اگر ترجمہ دیکھیں تو اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ عربی کیلنڈر کے لحاظ سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، اس لحاظ سے دعا کے الفاظ ہونے چاہیے کہ میں نے آج کے دن کے روزے کی نیت کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں تو عربی ہر ایک نہیں جانتا، آپ اپنی لینگویج میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ میں نے آج رمضان کے مہینے کے روزے کی نیت کی، تو عربک میں کہوں گی الیوم نویت صیام شہر رمضان۔ اب چلتے ہیں افطاری کی دعا کی طرف۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سنن ابی داؤد میں یہ دعا ہے، لیکن اس کا سٹیٹس ضعیف ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی دعا دیکھیں یا پڑھیں کہ جو سنت سے ثابت ہو، تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت ایک اور دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا، یعنی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی مہر بھی لگ جائے گی۔ یہ بھی سنن ابی داؤد میں ہے اور اس کا سٹیٹس صحیح ہے۔ اب آتے ہیں باقی دعاؤں کی طرف جن کا ہمیں رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کون سی دعائیں سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مجموعہ یا خلاصہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید کی شہادت، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا سوال، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ اس بارے میں قرآن و حدیث سے بہت سی دعائیں منقول ہیں جو آپ خود بھی صحیح تجوید کے ساتھ یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید، اس میں آپ پہلا، دوسرا اور چوتھا کلمہ شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ، یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ان لا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2 پر ہے استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ کہنا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن پاک میں استغفار کی جتنی بھی دعائیں آئی ہیں وہ بڑے بڑے نبیوں کے الفاظ ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا، جیسے سورۃ البقرہ کا اینڈ، اس کے الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں، اور دعاؤں کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب ہمیں ان کا مطلب بھی معلوم ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ ہمیں پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ ہم پر ڈالنا، اسرن بوجھ، کما حملتہ، جیسے آپ نے ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ ہم پر بوجھ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر،
وغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر نہ رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں حسنہ بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمارے بڑے جو توحید و ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ ان کے لیے ایک دعا، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت مختصر سا جملہ ہو جس میں یہ چاروں چیزیں آ جائیں تو آپ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ساری دعائیں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، آپ یہاں سے کاپی کر لیں اور انہیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔